جو پریس کانفرنس کی گئی، اس پریس کانفرنس میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے ایک مقبول سیاسی رہنما کو غدار کہا گیا، سیکیورٹی رسک کہا گیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، پشاور اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، پاکستان اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ عمران خان کو جرنیلوں کے حکم پر عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ آپ کا یہ جو ہم سے مطالبہ ہے ڈی چوک چلنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر کے دکھائیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا، انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا۔ آج بلند ہیں، حوصلے بلند ہیں۔ عوام کا جمع غفیر، نوجوانوں کا جمع غفیر، اس کے احساسات اسٹیج پر موجود قائدین سے، تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ آئین کے، ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈی چوک کی جانب چلا جائے۔ ہم آپ کے ان احساسات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مقدمہ صرف تحریک انصاف کا مقدمہ نہیں ہے، یہ مقدمہ صرف اہلیان خیبر پختونخوا کا مقدمہ نہیں ہے۔ آج آپ کے محبوب رہنما عمران خان صاحب اگر 2 سال سے جیل کاٹ رہے ہیں، اگر وہ جھکے نہیں، انہوں نے تمام سختیاں برداشت کی، ان کے خاندان نے، ان کی جماعت نے، ان کے ساتھیوں نے اگر یہ تمام سختیاں برداشت کی تو اس ملک اور اس ملک کے عوام کے لیے وہ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ٹولہ اس ملک پر نافذ کر دیا گیا ہے 8 فروری کے دھاندلی زدہ الیکشنوں کے بعد، اس ٹولے نے جب سے یہ اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے، اس ملک کی عوام کو کیا دیا؟ آپ اطمینان رکھیے، یہ آپ کے احساسات اور یہ آپ کے جذبات تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، جن کے اوپر عمران خان صاحب نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، جن کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں احتجاج کی سیاست کو بھی شکل دیں، اور آپ کے یہ جو احساسات ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی جانب بڑھا جائے، اس کا بھی ایک لائحہ عمل دیں۔ لیکن آپ تمام حضرات کے سامنے یہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی، اس پریس کانفرنس میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے ایک مقبول سیاسی رہنما کو غدار کہا گیا، سیکیورٹی رسک کہا گیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، پشاور اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، پاکستان اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں۔ اسی ملک میں محترمہ فاطمہ جناح کو، اس ملک کو بنانے والی کی بہن کو غدار وطن کہا گیا۔ اسی ملک میں شہید بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک اور غدار وطن کہا گیا۔ پاکستان بنانے والوں سے لے کر آج تک یہ ایک روش رہی کہ ہم نے عوام کے مقبول رہنماؤں کو نہیں ماننا، ہم نے عوام کے ووٹ کے اختیار کو نہیں ماننا، ہم نے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں، اور عوام کی حاکمیت جو اس ملک کے آئین نے، جو ایک سماجی معاہدے نے
اس ملک کے عوام کے ساتھ طے کر رکھی ہے اس کو نہیں ماننا. لیکن تاریخ گواہ ہے 78 سال گزر چکے جب بھی آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کون سیکیورٹی رسک ہوگا, کون خطار ہوگا, پاکستان کے عوام نے آپ کے یہ فیصلے ماننے سے انکار کر دیا. اور آج بھی عمران خان اگر یہ سختیاں برداشت کر رہا ہے, اگر اس کی جماعت یہ سختیاں برداشت کر رہی ہیں, تو یہ جو کرپٹ ٹولہ اس وقت حکمران بیٹھا ہے, ان کی جو جد و جہد ہے وہ آئین کی سربلندی کے لیے ہے, آپ کے حقوق کے لیے ہے, اور ان کرپٹ لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے ہے. انشاءاللہ تعالی آج کا یہ جذبہ ولولہ جو یہاں پر نظر آ رہا ہے, اہلیان پشاور نے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے, محترم اسد کیسر صاحب نے, دیگر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا دن و شب و روز ایک کیا, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس ملک کے مقبول حکمرانوں کو, عمران خان کو جرنیلوں کے حکم پر عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. آپ کا یہ جذبہ, آپ کا یہ ولولہ, آپ کا یہ اعتماد ہمارے اعتماد میں بھی اضافہ کرتا ہے, اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب, تحریک تحفظ آئین سے وابستہ دیگر لوگ, دیگر سیاسی جماعتیں جن کا ملک بھر سے تعلق ہے, صوبہ سندھ سے تعلق ہے, صوبہ بلوچستان سے تعلق ہے, کہ ہم آپ کارکنوں کا یہ جذبہ, آپ کی یہ خواہش کہ آپ کے قائدین کو جیلوں سے رہا کیا جائے, اس کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے. ایک مربوط سیاسی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھیں گے, اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کا یہ جو ہم سے مطالبہ ہے ڈی چوک چلنے کا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا